السلام علیکم دوستو، آج ہم طلال فاضل کے گاؤں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے. شکریہ. طلال فاضل کو آپ جانتے ہوں گے، چیدہ چیدہ کے نام سے فیس بک پہ تحریر لکھتے ہیں. ایک دن تحریک لبیک کے رکن ہوتے ہیں، اگلے دن پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کے اگلے دن نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں. تو ظہور بھائی کا شعر بھی ہے نا کہ میں بدلتا ہوں روز اپنا ہدف. یہ میری مستقل مزاجی ہے. کیا بات ہے، اپنے ظہور بھائی کے شعر کو اچھا استعمال کیا ہے. خیر، ہم طلال فاضل سے بھی جانیں گے ایران کے معاملے کے بارے میں ان کی اوپینین، اور یہ تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں گے آڈینس کو اور مجھ جیسے لوگوں کو جو کم جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اصل میں. جی طلال بھائی. ایران پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ہیجمنی کریٹ کرنے والی ایک جنگ ہے کہ آپ ایک خطے میں آتے ہیں اور بطور ہیجمون آتے ہیں. میری مراد اسرائیل ہے اور امریکہ ہے. تو جس طریقے کی جنگ اب شروع ہو چکی ہے، کل جس طریقے سے انہوں نے بہت کامیابی سے ڈیمونا کے نیوکلیر پلانٹ کو ہٹ کیا، تو یہ جنگ یعنی لمحہ ب لمحہ، لیول بائی لیول ایک اسکلیشن لیڈر کو کلائم کر رہی ہے. اور باہر طور یہاں پہ ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ موجود ہے. اور کیونکہ جو پاورز ہیں نا جو اس ٹائم لڑ رہی ہیں، یہ وہ کر چکی ہیں، رات سے بہت عرصہ پہلے کر چکی ہیں، کرتی آئی ہیں. تو فرسٹریشن کا شکار ہو کر جب ان کو کوئی سیف ایگزٹ نہیں ملتا، تو کوئی بھی ایسا کام کر کے، کوئی بھی ایسا ہینیس ایکٹ کر کے جانے کی کوشش کریں گے. اور ابھی تک جس طرح کی ڈیٹرنس، جس طرح کی ریزسٹنس ایران نے دکھائی ہے، تو اس پہ امریکہ سمیت سارا ہی ویسٹ، بلکہ ہم خود بھی حیران ہیں کہ بڑی اچھی ریزسٹنس ہے اور اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جنگ تو ایسی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ تادیر نظر آتے رہیں گے تمام قوموں کو، اور تمام جو اس کی چیزیں ہیں وہ تو ہوں گے نتائج اس کے، لیکن ابھی آپ وقتی طور پہ آگے آنے والے 2 ہفتوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہوگا؟ یہ آپ سے آخری سوال ہے ہمارا آج. 2 ہفتوں کے بعد بھی یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ابھی کے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آئل کی پرائسز کلائم کر رہی ہیں اور $100 سے اوپر ہو گیا ہے کروڈ آئل. اس کے بعد یہ کہ جو افریقہ ہے اس میں فوڈ کرائسس ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس رستے سے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے جو بند ہے، جس کی اب اس پوری ریجن کی جو جنگ ہے وہ ایک چوک پوائنٹ پہ آ گئی ہے. آپ نے اگر سنا ہو کہ کل ٹرمپ نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ 48 گھنٹے میں آپ اس کو کھولیں، ورنہ ہم آپ کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کریں گے. تو افریقہ میں فوڈ کرائسس آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے فرٹیلائزر جاتے ہیں. اس کے علاوہ کروڈ آئل کا تو آ ہی رہا ہے. اب کروڈ آئل کے مہنگے ہونے سے ٹرانسپورٹیشن، لاجسٹکس، آپ دیکھیں کہ بحری جہازوں سے بری جہازوں تک جتنے بھی جہاز ہیں، بری سے مراد فضائی جو ہیں، ان سب میں پیٹرول یوز ہو رہا ہے، سب میں کہیں نہ کہیں کوئی فیول یوز ہو رہا ہے. اب اس کی پرائس اتنے ہائیک کر جانے سے، 20-30% فوراً بڑھ جانے سے اس وار سے، تو تمام ہی چیزوں پر ایک انفلیشن اور کساد بازاری والا معاملہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. قریب ہی انڈیا میں گیسز، جو گیس ہے LNG، اس کا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ فال ہو گیا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ رن میں اگر یہ جنگ چلتی ہے، یہ پرسسٹ کرتی ہے، تو بہت زیادہ ہمیں دنیا میں انفلیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور جو قریب ترین ملک ہیں جہاں سے افریقہ وغیرہ، تو یہاں پر واٹر کرائسس، اور اس کے علاوہ اچھا، فوڈ کرائسس تو میں نے آپ کو بتایا. جی. ایک اور آخری سوال ہے آپ سے جو تھوڑا ڈفرینٹ طرح کا ہے، کہ آپ ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو بہت زیادہ جزیات سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز پہ ڈیٹیل، تو کیا یہ آپ کی ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ کو متاثر نہیں کرتی؟ یعنی آپ ذرا، یہ بہت زیادہ ایموشنز ہیں 24 گھنٹے جب آپ حالت جنگ میں رہتے ہیں، تو ڈفرینٹ ایموشنز آپ کو ہٹ کرتے ہیں. کبھی خوشی ہوتی ہے، ایران کوئی ریزسٹنس دکھاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پھر کوئی ذرا ایک افسوسناک خبر آتی ہے ان کے کسی رہنما کے جانے کی، دکھ ہوتا ہے، پھر ذرا انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، ہزاروں چیزیں. پھر آپ حالت جنگ میں کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور رپورٹنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ راحت شام کو بھی سلام، وہ بھی ہمارے بڑے اچھے رپورٹر تھے پاک انڈیا جنگ میں. ایران والے معاملے میں طلال فاضل نے وہ پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے. جی. ویسے میں نے بھی سنبھالی تو نہیں ہے، اور میں نے تو اتنی پوسٹ نہیں کی اس معاملے پر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں نہیں ہوں. بس ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیروی ہوتی ہے پورے معاملے کی. میں اس لیے بھی وارز کو دیکھنا پسند کرتا ہوں، دیکھنے سے مراد کہ ان کی جو ڈائنامکس ہیں ان کو پڑھنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ آنے والے سالوں میں تاریخ کو لکھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خطے کی پاور پالیٹکس اور پاور ڈائنامکس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں. لیٹس سے کہ اگر ایران یہ جنگ ہار جاتا ہے یا اس کی رجیم فال کر جاتی ہے، جو ان کے مقاصد ہیں استعماری قوتوں کے، تو اس پورے خطے میں یعنی کہ سنگل ہینڈڈلی ہیجمنائز کرے گا اسرائیل پورے خطے کو، اور پاکستان کے سرحدوں تک یہ باتیں آ جائیں گی. اگر ایران پرسسٹ کرتا ہے، یہ جو رجیم فال نہیں کرتی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈکلائن ہوتی ہوئی ہیجمنی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہے تو اسرائیل ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ورنہ فیصل بڑھائی صاحب کہتے ہیں کہ اگر
امریکہ اور ویسٹ کی ٹیکنالوجی نہ ہو تو حزب اللہ ہی انہیں نوچ کر کھا جائے. واہ واہ. تو یہ بات ہے کہ اگر یہ جنگ جیت جاتا ہے ایران, وہ خود کو سروائیو کر پاتا ہے, تو خطے کہ پوری دنیا کے جو پاور ڈائنامکس ہیں, جو بڑی پاورز اس ٹائم یعنی رشیا اور چائنا پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں حالات کو, ایسیس کر رہی ہیں, تو ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی ونڈو بنے گی. اور جو گڑتی ہوئی جو ہیجمنی ہے امریکہ کی, وہ پاتال میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ایسے بہت سے اور بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ کیا کوئی جنگ جیتتا بھی ہے, یا جنگوں میں کوئی نقصان جو ہے وہ ظاہر سب کا ہی ہوتا ہے. لیکن طلال فاضل کے ایک شعر کے ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ ہم اس محفل کا اختتام کریں گے کہ راستہ دائرے کی شکل میں ہے, تیز چلنے کا فائدہ ہی نہیں. تو یہ جو ہماری انسانیت کا دائرہ ہے اسی طرف گھوم رہا ہے, جنگوں کی طرف. تو بہت شکریہ طلال فاضل آپ کا. اللہ کرے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں وہ اس دنیا دائرے سے دیکھیں باہر نکلیں, جس کا ہم نے خواب و خیال میں تصور کیا. آپ کے خواب و خیال سے تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ دوستو.